السلام علیکم۔ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہمارے گھر والے پیروں فقیروں اور تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری شادی جہاں ہوئی تھی وہاں گھر کے سب افراد ہر کام شروع کرنے سے پہلے بابا جی سے اجازت لینا اور ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ میری ساس ہر جمعرات کو باقاعدگی سے ایک دربار پر جاتی تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی تھی۔ لیکن میری قسمت میں زیادہ دیر فرار ہونا نہیں لکھا تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ شادی کا 1 سال گزر جانے کے باوجود مجھے اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ تو میری ساس نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کرتی کہ اگر میرے کہنے پر بیری والے بابا کے پاس سلام کرنے گئی ہوتی تو اب تک تیری گود بھری ہوتی۔ میرے پاس احتجاج کرنے کو اب کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے ایک دن چپ چاپ اپنی ساس کے ساتھ بیری والے بابا کے دربار پر پہنچ گئی۔ وہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ہم نے دربار کے احاطے کے باہر جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں اپنی ساس کو دیکھ کر وہی عمل دہراتی رہی جو وہ کر رہی تھی، حالانکہ اندر سے میں اپنے ہر عمل سے بیزار تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں ایسے کاموں سے منع کیا جاتا رہا تھا۔ دعا مانگ کر جب دربار کے ڈبے میں پیسے ڈال چکے تو میری ساس نے کہا، جاؤ بہو، وہ سامنے کمرے میں بابا جی کے خاص مرید بیٹھے ہیں، ان سے دعا لے کر آؤ اور کہنا کہ بابا جی مجھے اگلے سال تک گود میں بچہ چاہیے۔ میرے لیے اب یہ نئی مصیبت تھی کہ زندہ سلامت انسان سے جا کر اولاد مانگوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے چلنے کا انداز اور کپڑوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی۔ جب وہ عورت کچھ دور چلی گئی تو میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر میں نے دیکھا، اگر میں منہ پر ہاتھ نہ رکھتی تو میری چیخ نکل جاتی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کپڑوں سے بے نیاز ننگ دھڑنگ ملنگ کھڑا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس مڑنے لگی تو اس گندے حلیے والے ملنگ نے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا اور کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھ رہی تھی، بے اختیار مجھے الٹی آنے لگی۔ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اچانک میرا ہاتھ اٹھا اور اس ملنگ کے منہ پر پڑا۔ اس کے بعد میں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کو مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس وہی عورتیں جاتی تھیں جو ضرورت مند ہوتی تھیں اور اپنی مرضی سے جاتی تھیں۔ اس ملنگ نما حیوان کو کیا معلوم تھا کہ میری تربیت میں یہ سب شامل ہی نہیں تھا۔ میں تو ساس کے طعنوں سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں مڑی اور اس حیوان کو کمرے میں حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر بجلی کی تیزی سے باہر جانے لگی۔ مگر یہ کیا! میرے پیچھے کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ حیوان نما ملنگ مجھے دیکھ کر شیطانی طریقے سے مسکرایا اور کہنے لگا، نہ لڑکی، نہ! بچہ لیے بنا تم اس کمرے سے باہر کیسے جا سکتی ہو؟ تمام راستے بند دیکھ کر میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ میری پہلی اور آخری غلطی جان کر مجھے معاف کر دے اور اس شیطان سے میری عزت محفوظ رکھ لے۔ آئندہ میں کبھی ایسی جگہ جانے کی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے کمرے میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آیا، جس سے وہ بھنگ
کوٹنے کا کام لیتا ہوگا۔ مجھے لگا کہ یہ آخری موقع ہے عزت بچانے کا۔ میں نے اچانک وہ ڈنڈا اٹھایا اور تیزی سے گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شیطان موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے وہیں کمرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو میں نے اندر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو باہر میری ساس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاں بہو، کام ہو گیا؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں جی، کام مکمل ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی مجھے لے کر گھر آ گئی۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے میری لاج رکھی اور مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تو میری ساس نے کہنے لگی، دیکھا پھر بابا جی کی کرامت۔ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میری ساس نذرانہ دینے دربار پر گئی تو واپس آ کر کہنے لگی کہ بہو، ایک بات بتاؤں، جس بابا جی کی وجہ سے تمہیں اولاد ملی تھی وہ بابا 1 سال پہلے کا پاگل ہو گیا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، بس ہر وقت دربار پر پڑا سویا رہتا ہے۔ ساس کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی کرامت ہے، مگر میرے ڈنڈے کی